ابن آدم کا جو لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا، قیامت کے دن وہ اس کے لیے خسارہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسرا خالی وقت۔ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور آگ سے دور ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، جسے اپنے برے خاتمے کا خوف نہیں ہوتا اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ دانت نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن زبان شکایتیں کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ غصہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو جہنم میں جھونک سکتا ہے۔ تمہاری عقل تمہیں بے فائدہ کاموں سے روکے تو تم واقعی عقل مند ہو۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ بے وقوفی اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی ایک حد ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ انسان شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے مگر اس کی بات دوست کی طرح مانتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ حائل ہے اور وہ اس کے نفس کا ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ اپنی آزمائش امتحان اور دوسروں کی آزمائش ان کے گناہوں کی سزا، کتنی ہی خوفار اور بے رحم سوچ ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ آپ نے فرمایا، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی لوگوں پر احسان کرو۔ مسلمانوں، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، اس میں 3 خرابیاں ہیں۔ آدمی کے چہرے کی رونق اور کشش جاتی رہتی ہے، آدمی پر فقر و فاقے کی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بزرگ وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ مسلمانوں، بڑی عمر والوں کے پاس بیٹھا کرو، عالموں سے سوال کیا کرو اور دانش مندوں سے ملا کرو۔ آدمی کے لیے اتنی برائی بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ آپ نے فرمایا، ایماندار آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے امت محمد، اللہ کی قسم، اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ آپ نے فرمایا، کسی چیز کے ساتھ تمہاری محبت تم کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے نبی، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ جس آدمی کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ عام آدمی اپنا حق مانگے گا اور جو اللہ والے ہیں وہ اپنا حق بھی دے دیں گے۔ ہر جینے والے کے پاس زندگی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو دیکھ اور پھر دیکھ، تیری نظر تھک کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تو اپنے پروردگار کی کسی بھی مخلوق میں کوئی جھول یعنی غلطی نہیں پا سکے گا۔ طلوع ہوتا ہے یہ کہہ کر ہر روز کا سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کرنے کی توفیق اور شعور حاصل ہو۔ زندگی بھر آپ جو نیک نصیحتیں سنتے ہیں، آپ کے اندر ان نیک نصیحتوں کی یاد ہی ضمیر بنتی ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے، تب اس کا راستہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف سے سوال کیا گیا، جو نصیب میں لکھا ہو اگر کوشش نہ کرے تو کیا پھر بھی وہ مل جائے گا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، اگر نصیب میں لکھا ہوا ہے تو پھر تم کوشش کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کہ یہ راستہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تجھ سے مانگو تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو حقیقت میں اپنی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ بھیڑ میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ بہت غلط وقت پر آپ کو سکھاتی ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بد کردار کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، اس کے لیے اللہ کے یہاں ایسا عذاب ہے جس میں وہ مر بھی نہیں سکے گا۔ آپ نے فرمایا، جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا،
بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ تعالی کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ رحمت تو صرف بدبخت ہی کے دل سے چھینی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے ذکر کی وجہ اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب ہوگا۔ تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شدید تکلیف ہوتی ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی درد کو محسوس کیے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو پاک و صاف رہنے والا ہے۔ جو شخص خود اچھا نہیں، اسے یہ قطعی حق نہیں کہ دوسروں کو برا کہے، اور کوئی بھی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوسروں سے اچھا ہے۔ وہ حادثات جو آپ کی سوچ کو درست سمت میں ڈال دیتے ہیں، وہ حادثات نہیں بلکہ غیبی مدد ہوتی ہے۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی کو ماننے کا ہے۔ وہ شخص عظیم ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا، اللہ بھی اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بات یقینی ہے کہ رب پختہ یقین والے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تو یقین مانو تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی، تو وہ لوگ جن کی آزمائش نہیں کی گئی، وہ یہ اجر و ثواب دیکھ کر خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ آپ نے فرمایا، جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ کہے گا، مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ مقام تم کو تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنی کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے
جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز اور نیک سفرا فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو تو اس کو 2 گنا ثواب ہوگا، ایک تلاوت کا اور دوسرا محنت کا۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بغیر حساب کے پورا دے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سچ بولنا اختیار کرو، کیونکہ یہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے کنارہ کرو، کیونکہ یہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کے عیبوں کے بیان میں مت پڑا کرو، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پاؤں کا حق تجھ پر یہ ہے کہ اسے حرام کے لیے نہ چلا، کیونکہ انہی قدموں سے تو نے پل صراط سے گزرنا ہے، ورنہ یہ ڈگمگا جائیں گے اور تو دوزخ میں جا گرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کی تدبیر اور کوشش کو مت چھوڑو، کیونکہ یہ کوشش کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ جس نے بھی اپنی آرزوؤں کو بے لگام چھوڑ دیا وہ انہی کی وجہ سے اپنی موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اصل فقر اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ وہ شخص غیر کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو؟ بے وقوفوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنی عمر کو اس خرچ کی طرح سمجھو جو تمہیں گزارنے کے لیے دیا گیا ہو، لہٰذا جس طرح تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تم فالتو خرچ کرو، اسی طرح اپنی عمر کو بھی فضول نہ گزارو۔ اگر تم دنیا کی طرف سے پیٹھ پھیر لو گے تو پھر وہ تمہاری طرف بڑھے گی۔ جو تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے اور جو تمہارے لیے اجر مقرر کرتا ہے وہ تمہاری کوشش کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ آپ نے فرمایا، مصیبت اور تکلیفوں کے گھونٹ صبر اور برداشت کے ساتھ پی جانے چاہیے، کیونکہ کوئی گھونٹ میں نے ایسا نہیں دیکھا جو انجام کے لحاظ سے ان سے زیادہ میٹھا اور آخرکار ان سے زیادہ لذیذ ہو۔ سب سے بڑی بے نیازی یہ ہے کہ جو چیز دوسروں کے ہاتھ میں ہے اس کی خواہش نہ رکھی جائے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک مسلمان اپنے اخلاق کو اچھا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اچھے اخلاق اسے جنت میں لے جاتے ہیں، اور اگر برے اخلاق اختیار کرتا ہے تو اس کے برے اخلاق اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جتنا ہو سکے لالچ سے بچو، کیونکہ یہ تقوی کو تباہ کر کے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ بے شک جو شخص اللہ کی اطاعت
اور اس کی نافرمانیوں پر اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک نیک شہید جیسا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جب قرآن کے نقوش اور اسلام کا صرف نام باقی رہے گا۔ اس وقت مسجدیں تعمیر و زینت کے لحاظ سے آباد ہوگی لیکن ہدایت کے اعتبار سے ویران اور خالی ہوگی۔ برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا ہے کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ اس کے پوشیدہ گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی سے ہے۔ لوگوں سے عزت سے پیش آنا صدقہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے تمہارے گناہ کم ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت دل آدمی اللہ تعالی سے بہت دور رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تنگ دستی جسے لوگ برا سمجھتے ہیں اس مالداری سے اچھی ہے جس سے انسان گناہوں اور خرابی میں مبتلا ہو کر ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ اے مسلمان، قرآن مجید کا تجھ پر حق ہے کہ تو اس کی تلاوت کرے اور تو جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اسی سے حاصل کر، یعنی تیری ہر ضرورت قرآن مجید سے پوری ہو سکتی ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ بزرگی بندوں سے خدمات لینے کا نام نہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے اور اکڑنے والے ہوں۔ اے انسان، قابلیت کو خود میں پا کر بے وقوف نہ بن کہ اللہ جسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے بندے کو عطا کرتا ہے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج اور غم پیدا ہونے کے اس بحث سے کوئی دوسرا مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ کسی سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ ناراض ہونے والوں کو منا لینے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر آپ اپنے لفظ ضائع کریں گے۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوتی۔ خاموشی کسی بھی غیر مہذب رویے کا مہذب ترین جواب ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو راہبر خود بخود دروازے پہ آ کر دستک دیتا ہے۔
ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اللہ والوں کی باتیں دل کو سکون عطا کرتی ہیں، اور دنیا والوں کی باتیں دل میں بے چینی اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ ایمان کے 4 ستون ہیں: اللہ پر توکل، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، اللہ کے حکموں کو تسلیم کرنا، اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اللہ کا خوف ایمان کو جمع کرنے والا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے اس کا علم کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد اور قسم کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ خدا ان سے بات کرے گا، اور نہ روز قیامت ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک بنائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اپنے سے امید رکھنے والے کو نا امید نہ کرو، کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن ان کے چہرے جہنم کی طرف موڑ دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تکبر ایک شیطانی صفت ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی ہر خواہش کو پوری کرنے میں لگے رہنا ایک پوشیدہ مگر ہلاک کر دینے والی بیماری ہے۔ حکمت خراب طبیعتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ موت وہ تیر ہے جو اپنے ہدف کی طرف چل چکا ہے۔ انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، گناہوں کا چھوڑ دینا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اتنی عقل تمہارے لیے کافی ہے کہ جو گمراہی کو ہدایت کے راستوں سے الگ کر کے دکھا دے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہے۔ جب تک کہ مومن اپنی ذلت پر اس طرح صبر نہیں کرتا جس طرح اپنی عزت پر ثابت رہتا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اس میں ہی کامیابی ہے۔ لوگوں کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ صبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی
صبر کی دوسری قسم ہے۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ جان لے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا تیری ہر طلب ہوس ہے۔ عبادت صرف مصلی پر نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے اخلاق سے، خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ بہترین بیج وہ اچھی سوچ ہے جو تم کسی کے ذہن میں بو دو۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ انسان کو سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے نفس سے ہے۔ بغیر جدوجہد کے امیدیں رکھنا محض بے وقوفی ہے۔ لوگوں کو ایسی باتیں اور اعمال بتاؤ جن سے ان کو جنت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہو۔ ہم اس رب سے مدد کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، بے شک وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ تو سب خزانوں کا مالک ہے، تیری صفات قادر اور قدیر ہے، تجھ سے مانگنے میں ہو شرم کیسی، تو غنی ہے ہم فقیر ہیں۔ گھبراؤ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، اور وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کی باتیں اپنے ذہن پر حاوی کر لو، ورنہ تمہارے ذہن پر جاہلوں کی باتیں حاوی ہو جائیں گی۔ ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بس کوئی کمانے والا ہو۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد رکھتا ہے تو یقین رکھو کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، بعد میں تمہیں معافی تو مل سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے محبت نہ ملے۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے، اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کر دو گے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہی ہیں۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا ہی کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ انسان اچھی عادتیں بنانے میں خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اور بری صحبت میں بیٹھتے ہی انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس سے بھی دوستی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ لوگوں پر خدا کا حکم ضرور چلاؤ لیکن خدا بن کر نہ چلاؤ۔ الزام تو لگتے رہتے ہیں، بس یہ یاد رہے کہ تم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، جیسے کھیل تماشا گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ہی دنیا گزر جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قبرستان کی خاموشی، قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ کسی کا سکون اور خوشی چھیننے کے کفارے نمازوں، روزوں اور عبادتوں سے ادا نہیں ہوتے۔ پاک علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔
محرم اور نامحرم کے قانون آپ کی دلیلوں اور آپ کے ہیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ امیدیں دینے والے بنے، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر اٹھے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ پیٹ اور غرور بڑھ جائیں تو اپنوں کو گلے لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سڑک اور استاد اپنی جگہ پر ہی رہ جاتے ہیں مگر دوسروں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بڑا حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ تفسیر غیر کے کردار پہ کرنے والے، کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ ہمیں خدا سے محبت تو سکھائی ہی نہیں گئی، جنت کی ہوس دوزخ کی آگ سے ڈرایا گیا ہے۔ قبولیت کی دیری میں اللہ کی آزمائش پوشیدہ ہے۔ اے ابن آدم، کبھی کسی کی آنکھ میں خوشی کے آنسو دے کر دیکھنا، تیرا نفس کتنا سرشار ہوگا، تیرا رب تجھے کتنا قریب محسوس ہوگا۔ ہمارا تعلق اس اندھے معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، یہ اپنے پیچھے بھاگنے والوں کو ہمیشہ ذلیل کر دیتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرنا نہیں سیکھیں گے تو درد ہوتا ہی رہے گا۔ جس کو خود غرضی کی ہوا لگی اسے پھر نہ کوئی دوا لگی اور نہ کوئی دعا لگی۔ ہمیں ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ بغض ہر خیر اور برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہم تیری اچانک گرفت اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، والد کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر آپ بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور خفیہ تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، یقیناً اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا راستہ نہیں دکھاتا۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، اور جو دے گئے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اگر تمہیں نماز سے سکون نہیں ملتا تو تم نماز کو سکون سے پڑھا کرو۔ بے یقین زندگی میں یقین کے ساتھ مانگی گئی دعائیں ہمیشہ رنگ لاتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہش اور ضرورت کا احترام رکھے۔ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کو ہوگا۔ لوگ دوائی دے سکتے ہیں لیکن سر درد کا حصے دار کوئی نہیں بنے گا۔ عبادتیں ان کا تقدس اور اہمیت اپنی جگہ، لیکن کسی انسان کا دل خوش کر دینا سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ طاقت عاجزی کو چھین لیتی ہے، عاجزی چھن جائے تو انسان نہیں رہتا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ بڑے گھر اور بڑے دل کا کیا کرنا جب وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اعمال بولیں گے اور اللہ انصاف کرے گا۔ اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں، ان کا اپنا گریبان پھٹا ہوتا ہے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل کوئی چیز ہے تو رکھو، اور اگر نہیں تو اسے نکال دو۔ اللہ کے خیال کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین اور دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ نسخہ لکھ لو کتابوں میں کہ جس نے نظر عطا کی ہے، نظر کو نظارہ وہی عطا فرمائے گا۔ جس نے آپ کو ذہن عطا فرمایا ہے، خیال وہ خود ہی عطا فرمائے گا۔ جس نے دل عطا فرمایا ہے، وہ دل بھر بھی عطا فرمائے گا۔ جس نے گلا عطا فرمایا ہے، وہ سننے والے بھی خود ہی پیدا کر دے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ کو پکار سکے۔ اللہ باقی ہے لیکن وہ فانی ہی کو پیدا فرماتا ہے اور اسی فانی سے محبت بھی کرتا ہے۔ اگر جہالت کے زمانوں میں سچائی ایک آدمی میں نمایاں ہو گئی اور وہ اگر زیادہ نمایاں ہو کر طاقتور ہونے لگ گیا تو ساری جہالت اکٹھا ہو کر اسے پھانسی لگا دے گی۔ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ آپ پہلے کیا تھے، دنیا یہ دیکھتی ہے کہ آپ اب کیا ہیں۔ اس لیے ماضی پر فخر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے حال کو سدھاریں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں بہتر ہوں۔
ابلیس خدا سے محبت کرتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کا حکم ماننے سے انکار کر گیا۔ اس نے تکبر کیا، کفر کیا، اس لیے کہ اسے انسان کی اہمیت کا شعور حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے مصور سے پیار ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں، تو اس شخص کو کیا کہا جائے؟ زندگی کے تمام اثاثوں میں، تمام خوبیوں میں، تمام حاصل میں سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ چیز اچھا خیال ہے۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا؟ اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں سے رہے گا؟ مسلمانوں میں زوال کے جو سبب ہیں، تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال کیا، مگر انسان کا خیال چھوڑ دیا۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ اسلام اپنا محافظ خود آپ ہے۔ آپ نے اسلام کو نہیں بچانا ہے، بلکہ اسلام نے آپ کو بچانا ہے۔ معاف کرنے سے انسان کا اپنا وزن ہلکا ہو جاتا ہے۔ نفرتیں اٹھانا کب آسان ہوتا ہے۔ اے خدا، تیرا اور میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے۔ چھین لے مجھ سے وہ سب کچھ جو مجھے تجھ سے جدا کرے۔ بھرم رکھا ہوا ہے میرے رب نے، ورنہ کوئی خوبی میرے اندر نہیں ہے۔ خود کو اعتکاف بٹھا خود کے اندر، تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں۔ راستہ تو بڑا سیدھا ہے، موڑ تو سارے تیرے من کے ہیں۔ گر مانگا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، اب مانگ رہا ہوں تو خدا مانگ رہا ہوں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچے کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے تجھے کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ جس کی سمجھ جہاں تک ہے اس کے لیے تو وہاں تک ہے۔ مؤرخ جب بھی ہماری تاریخ لکھے تو الفاظ ضائع نہ کرے، بس اتنا لکھ دے کہ گھر جل رہا تھا اور گھر میں رہنے والے آپس میں کافر کافر کھیل رہے تھے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو پھر لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہو۔ اچھی باتیں تو برے آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک راستہ دکھ رہا ہے وہاں تک چلیے، آگے کا راستہ وہاں پہنچنے کے بعد دکھنے لگے گا۔ کوئی بڑا مقصد اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اس کو پورا کرنے میں حصہ لے۔ غصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ ساری عمر دوسروں کی کردار کشی، طعنہ زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ کمزرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھی بھول جاتا ہے اور اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ دل کے معاملات اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ انسان سے یہ توقع مت رکھیں کہ وہ آپ کو سمجھے۔ رشتوں کی صرف ایک خوراک ہے اور وہ خوراک دل کو صاف رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر عمل یہ سوچ کر کرو
جیسے یہ عمل ایک بیج ہے اور کل کو اسے درخت بننا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں اور عقل مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ دھیان رکھو تمہاری باتیں تمہارے اعمال سے زیادہ نہ ہو۔ تجربہ وہ کنگھی ہے جو زندگی میں اس وقت ہاتھ آتی ہے جب بال جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ صبر تمہارے لیے اللہ سے کن یعنی قبولیت کی سفارش کرتا ہے۔ دنیا کے لیے کتاب کا قصہ ہے محبت، اور مومنوں کے لیے ایمان کا حصہ ہے محبت۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ قائم نہیں کریں گے تب تک زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوگی۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ چہرے خوبصورت ہو یا نہ ہو پر الفاظ خوبصورت رکھیے گا، کیونکہ لوگ چہرے تو بھول جاتے ہیں پر الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ممکن ہے آپ بھی کچھ پابندیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہو جو اللہ نے لگا رکھی ہیں۔ آپ کو شاید علم نہ ہو، وہی پابندیاں ہیں جو آپ کو بکھرنے سے بچائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے وہ لوگ تباہ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جنت میں جائے گا اور فلاں آدمی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچے رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا ایک دلہن کے مانند ہے، جس نے اس کو چاہا تو پھر اس کو خود سے دور نہ کر سکا۔ عشق اور محبت کے بغیر چلنے والا ایک لاش کو اپنا جسم سمجھ کر اٹھائے پھرتا ہے۔ اللہ کا نور کسی بھی تاریک دل کو روشن کر سکتا ہے۔ عشق کے بغیر جسم سانس لیتی ہوئی لاش کی مانند ہے۔ انسان اللہ کے فیصلے کو تسلیم کیے بغیر سکون نہیں پا سکتا۔ جو اللہ کی حفاظت میں ہو پوری دنیا بھی مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کا ذکر سنایا کر، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عشق کے گرد گھومے اور طواف کرے، اور وہ عشق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تہجد کی دو خوبصورت دعائیں یہ تھیں، یا اللہ رات آ گئی، ستارے چمک چکے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، یا اللہ تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے در پر مغفرت کا سوال کرتی ہوں۔ یا اللہ جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے بچا۔ دولت مند کی عاجزی
جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس طرح خزانے ویرانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی امانت بھی ایسے شخص کے دل میں ودیعت کرتا ہے جس کی زیادہ شہرت نہ ہو۔ ہر وقت اللہ کے کرم کا شکر ادا کرتے رہو۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہے، علم، عقل، ذہن، چہرہ، اولاد، ادب، اخلاق اور مخلص ہمدرد دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہے۔ دل میں نفرت رکھ کر مسجد نہیں جایا کرتے، وہ سجدے صاف کپڑوں کو نہیں، دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ اے انسان، فارغ مت بیٹھ، کیونکہ تیری موت بھی فارغ نہیں بیٹھی، وہ تیرے پیچھے تیزی سے لگی ہوئی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یاد رکھنا دوستو، اگر آپ محبوب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر بھی خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ لوگ تو تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، اگر وہ تمہارے اندر موجود ہے تو وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ بلند فطرت انسان پست حالات سے بھی گزرے تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نیند اور غیرت کبھی کسی کے کہنے سے نہیں آتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ جانتا ہے۔ پرہیز، محبت اور ملازمت کسی اور کو کرتا دیکھیں تو بہت آسان لگتی ہے۔ داڑھی والا چوری نہیں کرتا، آپ اس طرح سوچیں کہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، آپ یوں سوچیں کہ دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں۔ لوگوں کی مذہب سے محبت کی داستان اتنی ہے کہ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور اسی کی خاطر مر جائیں گے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں تک غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ عشق کے مسافروں کا سامان آنسو ہے۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، آنسوؤں سے عبارت ہے۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ صبر ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے، اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو کہ آزاد ہو یا غلام۔ چیخ و پکار انسان کے وقار کو کم کر دیتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ ضد سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ سب کہی جا چکی ہیں، بس اب ان پر عمل کرنا باقی ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔
انسانوں کی محبت کو کھونے کا خسارہ قبر تک ساتھ جائے یا نہ جائے، مگر اللہ کی محبت کو کھونے کا خسارہ آخرت تک ساتھ جاتا ہے۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس کی یاد ہمیشہ ہے اس کو یاد کرنے والا بھی ہمیشہ ہوگا، تو وہ ایک ذات ہے اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے اور لازوال ہے۔ آپ اسے یاد کرتے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اور اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، جب تم جانتے ہو کہ موت تمہاری طرف آ رہی ہے اور تمہاری زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے، تو سنو، کبھی بھی تمہاری موت کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، اس لیے موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کر گزارا کرو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ جن آنکھوں کو سجدوں میں رونے کی عادت ہو، وہ آنکھیں کبھی اپنے مقدر پر رویا نہیں کرتی۔ اس سفر میں مت نکلو جس میں تمہارے دین یا نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب زمانہ خراب ہوگا تو کمینے لوگ سردار ہو جائیں گے۔ اللہ کی یاد جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ ظالم بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔